بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریب کسان کی دعا۔ کوفہ کے آس پاس ایک گاؤں تھا جہاں ایک بوڑھا غریب کسان رہتا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی زمین پر محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کا گھر مٹی کا تھا اور سامان بہت تھوڑا، لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتا اور صبر سے زندگی گزارتا۔ ایک دن کی بات، صبح صبح کسان اپنی زمین پر گیا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ کسی نے رات میں اس کی کھیتی میں جانور چھوڑ دیے تھے، جس سے آدھی فصل برباد ہو گئی تھی۔ وہ تھک کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے اللہ، میں غریب ہوں، یہ فصل ہی میری امید تھی، تو ہی مالک ہے، تو ہی مددگار ہے۔ وہ دکھی من لے کر کوفہ شہر کی طرف چل پڑا، جہاں اس وقت حضرت علی خلیفہ تھے۔ کوفہ کی عدالت۔ اس دن حضرت علی خود عدالت میں لوگوں کے معاملے سن رہے تھے۔ لمبی لائن تھی، لیکن بوڑھا کسان چپ چاپ سب سے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر حضرت علی نے فرمایا، اے بزرگ، تم لائن میں مت کھڑے رہو، آؤ اپنا حال بیان کرو۔ ظلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، میرا فرض ہے کہ تمہاری بات سنوں۔ بوڑھا کسان روتے ہوئے بولا، مولا علی، میری فصل برباد ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امیروں کے اونٹوں نے کھیت اجاڑے، لیکن میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ میں صرف انصاف چاہتا ہوں۔ حضرت علی کی تحقیقات۔ حضرت علی فوراً اٹھے، اپنے گارڈ کو بلایا اور بولے، چلو اس کسان کے کھیت پر چلتے ہیں۔ کوفہ کے امیر لوگ گھبرا گئے، کیونکہ ان کے اونٹ اکثر گاؤں میں گھومتے رہتے تھے۔ جب حضرت علی کھیت پر پہنچے تو مٹی میں اونٹوں کے پیروں کے تازہ نشان تھے۔ ان نشانوں کو دیکھ کر حضرت علی نے کہا، یہ اونٹ عام لوگوں کے نہیں، امیروں کے ہیں۔ ان کے پیروں کی بناوٹ پہچان میں آتی ہے۔ انہوں نے اونٹوں کے مالک کو بلایا۔ امیر لوگ آئے، مگر بہانے بنانے لگے، ہمارے اونٹ نہیں ہیں۔ تبھی حضرت علی نے سخت نہ ہوتے ہوئے بھی بہت حکمت سے کہا، اگر یہ اونٹ تمہارے نہیں ہیں تو کیا تم قسم کھا کر کہو گے؟ قسم کا نام سنتے ہی امیروں کے چہرے اتر گئے۔ انہوں نے سر جھکا لیا اور کہا، مولا، اونٹ ہمارے ہی ہیں، ہم سے غلطی ہوئی۔ انصاف کا اعلان۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہاری غلطی اس سے زیادہ بڑی ہے کہ تم نے غریب کی محنت کا مذاق اڑایا۔ پھر انہوں نے حکم دیا، امیر لوگ کسان کو پوری فصل کے برابر رقم دیں، ساتھ ہی ایک بیل اور بیج بھی دیں، اور 3 مہینے اس کا خرچ بھی اٹھائیں۔ امیروں نے سر جھکا کر سب کچھ دیا۔ بوڑھا کسان رونے لگا، مولا علی، آج آپ نے
میرے دکھ کو خوشیوں میں بدل دیا۔ حضرت علی مسکرائے اور بولے، میں نے کچھ نہیں کیا، تیری صبر بھری دعا نے تیرا مقدر بدل دیا۔ اللہ ظالموں کو پکڑ لیتا ہے اور صبر کرنے والوں کو اونچا کر دیتا ہے۔